الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سبحان اللہ سبحان وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین مکین کریم رؤوف الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی 5ویں پارے کی سورہ النساء کی آیت نمبر 69 یعنی آیت نمبر 69 میں نے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یعنی والیوم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے۔ ان کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، یعنی جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہوا، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنا انعام کس کس پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، وہ تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے انعام یافتہ بندے، من النبیین یعنی انبیاء، والصدیقین یعنی صادقین، والشہداء یعنی شہدائے کرام، والصالحین اور اس کے نیک بندے، اطاعت گزار پرہیزگار بندے، یعنی کل اولیاء اللہ اس میں آ گئے، صالحین میں کل اولیاء اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں سورہ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اختیار کرو، سیدھے راستے پر چلو، سیدھے راستے پر چلو۔ تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستے پر چلو، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر میرا انعام ہوا، وہ انعام یافتہ بندے۔ اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں صاف وضاحت بیان فرمایا، وہ سیدھا راستہ وہی ہے جس پر اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سیدھا راستہ وہی ہے جس پر اولیاء اللہ چلتے ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کا راستہ تو یہ کیا ہے؟ تو اس کی بھی وضاحت جو ہے نا میں اگلی بار کسی بیان میں کروں گا، مگر صرف آج جو موضوع میں بیان کرنے والا ہوں اس پر روشنی ڈالوں گا کہ اب اللہ تعالیٰ اتنا بیان کر کے فرما رہا ہے، جہاں پر آیت ختم ہوئی وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ فرمایا یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ اس پر اس آیت کریمہ پر غور کریں تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ سارے قرآن پاک میں جو بندوں کو جو ہے نا عبادت کا اجر جہاں 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 بتایا قرآن پاک میں، تو کہیں جنت کا تذکرہ آیا، کہیں حوروں کا تذکرہ آیا، کہیں غلما کا تذکرہ آیا، کبھی شرابن طہور کا تذکرہ آیا، کبھی سلسبیل کا تذکرہ آیا، زنجبیل کا تذکرہ آیا، جنت کے چشموں کا، باغات کا، وہاں کی نعمتوں کا تذکرہ آیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نیک بندوں کو، عبادت گزار بندوں کو میں آخرت میں کیا کیا دینے والا ہوں، کئی طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ
قرآن پاک میں گنوایا ہے، سبحان اللہ، مگر اس آیت کریمہ میں بالکل خاص تذکرہ آیا ہے. کیا آیا ہے؟ کیونکہ وہ تذکرہ جو سارے قرآن کا نچوڑ ہے، جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، یہ ام الکتاب جسے کہا گیا، اور سارے قرآن کی ساری صورتوں کی ماں ہے اور ساری صورتوں کی جڑ ہے. تو اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمایا، کیا بولو کہ صراط الذین انعمت علیہم، تم جو ہے نا سیدھے راستے پر چلو، ان کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا. اور جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہوا وہ کون ہوئے؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. تو ان کے راستے پر چلو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے بروز محشر میں تمہیں ان کے ساتھ رکھوں گا جن کے ساتھ یا جن کے راستے پر تم چلا کرتے تھے. تو حکم فرمایا کیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، لوگوں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور میرے انعام یافتہ بندوں کی اطاعت کرو. یعنی اس میں کون کون ہے؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین، یعنی کل اولیاء اللہ ہیں. تو اولیاء اللہ کے ساتھ جڑنا، اولیاء اللہ کے راہ پر چلنا اور اولیاء اللہ کی سنگت اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے. یعنی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا جو تذکرہ سنایا ہے، تو ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جماعت والا، کسی نہ کسی تحریک والا کبھی جنت کا تذکرہ سناتا ہے، کبھی جو ہے نا جہنم کا ڈر بتاتا ہے، کہیں جو ہے نا حور و غلما کی لالچ دکھاتا ہے، کہیں جنت میں ملنے والی نعمتوں کی لالچ دکھاتا ہے. تو ان کی باتیں، ان کی تقریریں، ان کے واعظ نصیحت، یہ سن کر پتہ چلتا ہے کہ کون سا بندہ کس کے طرف بلا رہا ہے، کون سا بندہ کس کے طرف بلا رہا ہے. تو بار بار علماء کی نظر الگ آیتوں پر پڑتی اور صوفیاء کرام کی نظر الگ آیتوں پر پڑتی. قرآن وہی ہے، حالانکہ نہ وہ غلط ہے نہ یہ غلط ہے، وہ بھی اللہ کا پیغام، وہ بھی اللہ کی عطا اور یہ بھی اللہ کی عطا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ ان میں بھی مدارج رکھا ہوا ہے، یعنی درجے ہیں. یعنی سوچ و فکر ہر انسان کی الگ الگ ہوتی، ہر انسان کی طلب الگ الگ رہتی. اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ جو فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو ایسی اطاعت کرنے والے بروز محشر ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر میرا انعام ہوا، نہ انہیں جنت کی غرض، نہ انہیں جو ہے نا حور و غلما کی غرض، نہ انہیں جنتی نعمتوں کی غرض. ہمیں کیا؟ ہمیں مرنے کے بعد کل ہمیں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو بس بات. مرنے کے بعد ہمیں امام حسین علیہ السلام کا قرب حاصل ہوا تو بس، ہمیں امام علی مقام حسن مجتبی علیہ السلام کا قرب حاصل ہوا تو بس. ہمیں مرنے کے بعد جنت ملے نہ ملے، جنت کی نعمتیں ملے نہ ملے، ہمیں آج جو اتنی محبت سے اولیاء اللہ سے جڑے ہیں، مرنے کے بعد ہمیں پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ چہرہ اللہ تبارک تعالیٰ میں دکھایا تو بس کافی. تو یہ امید سے ہمیں عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا؟ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں جو ہے نا نماز پڑھو، اولیاء اللہ ولی 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 کرے تو کیا ملنے والا؟ نماز پڑھو، عبادت کرو، اللہ جنت میں ڈالتا ہے، جنت میں بیچتا، وہاں یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے. ہاں، اگر تم کبھی غوث پاک کی گیاری منائے، کبھی غریب نواز کا عرس منائے، ایسی چیزیں تمہیں کرے تو اس سے کیا ملنے والا؟ یہ کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا صریح حکم ہے. قرآن پاک کی آیت گواہ ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اس کا اجر میں تمہیں وہ دوں گا بروز محشر. تمہیں ایسی سنگت عطا کروں گا جن پر میرا انعام ہوا ہے، میرے انعام یافتہ بندوں کی سنگت عطا کروں گا. صرف اولیاء اللہ نہیں بولے اللہ تبارک تعالیٰ، فرمایا اس میں انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی. یعنی اولیاء اللہ کے اندر ولایت، اللہ تبارک تعالیٰ ولایت نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے، پہچان رکھنے والے، مختصراً اللہ تبارک تعالیٰ کے دوست. اس میں نبی بھی آ گئے،
सिद्दीकीन भी आ गए, शोहदा भी आ गए और सालिहीन भी आ गए। अल्लाह ताला फरमा रहा है वह हसून उलाइका रफीका, ये कितने अच्छे साथी हैं, ये बहुत अच्छी संगत है। यानी तुम्हें जन्नत की नेमतें एक तरफ, सारी जन्नत की नेमतें एक तरफ और इनकी संगत एक तरफ। बरोज़ महशर औलिया अल्लाह के साथ होना, ये नेमत, ये इनाम एक तरफ और वो इनाम एक तरफ। अल्लाह ताला इन पर क्या इनाम फरमाता है, औलिया अल्लाह पर इनाम क्या फरमाता है, इनको जन्नत की नेमत, जन्नत में अता कर किए जाने वाले जो नेमतें हैं, रिज्क है और जो संगतें हैं जन्नत के अंदर मिलने वाली, ये तो होंगी, मगर इसके अलावा अल्लाह तबारक तआला जो ख़ास इनाम इनके ऊपर जो फरमाने वाला है, वो अल्लाह तबारक तआला बरोज़ महशर ऐलान फरमाएगा। जब हिसाब किताब होगा, जन्नत में जाने वाले जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम के हकदार जहन्नम की तरफ घसीटे जाएंगे, तो एक बड़ा तबका यूं ही खड़ा रहेगा। तो अल्लाह तबारक तआला निदा करेगा, ऐ मेरे फरिश्तों, इनसे पूछो कि इनके हक में भी फैसला सुना दिया गया है, इन पर जन्नत वाजिब कर दी गई है, जन्नत जिसको दी गई थी वो सब के सब चले गए, मगर ये क्यों खड़े हैं। तो अल्लाह ताला जब पूछेगा तो वो लोग कहेंगे कि ऐ अल्लाह, हमने दुनिया में इबादत इस वास्ते नहीं की थी ताकि हमें जन्नत मिले, ताकि हमें हुरो गिल्मा मिले, हम इस वास्ते इबादत किए थे, इस वास्ते रातों को जागा था ताकि हमें तेरा दीदार मुयस्सर हो सके। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ मेरे फरिश्तों, आज मेरे और इनके दरमियान पर्दे उठा दो, मैं बेनकाब होकर इन्हें अपना दीदार कराऊंगा। तो ये औलिया अल्लाह की जात होगी। तो अल्लाह ताला इन पर अपने इनाम व इकराम की नवाजिश फरमाएगा, अपने इनाम व इकराम की नवाजिश इन पर फरमाएगा, औलिया अल्लाह के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है इनके साथ हो जाओ, इनकी संगत इख्तियार करो, ये कितने अच्छे साथी हैं। वह हसूना उलाइका रफीका, ये कितने अच्छे साथी हैं, कितने अच्छे दोस्त हैं। तो ये संगत, औलिया अल्लाह को चाहना और उनके साथ रहना, उनके तस्करे करना, बंदा ये हर किसी को मुयस्सर नहीं होती, ये हर किसी को मुयस्सर नहीं होती। अल्लाह ताला जिसे चाहता उसी को ये संगत अता करता है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसी को ये संगत अता करता है। वह हसन उलाइका रफीका के इवज में मैं चंद बातें मुख्तसरन बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए, अब जिस तरह अल्लाह ताला का वादा है, बरोज़े महशर वो नेक लोगों को, नेकोकारों को, यानी जिसने अल्लाह की और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उसे ऐसी संगत से नवाजेगा। तो अल्लाह तबारक तआला का फजल करम है, वो संगत आज हमें दुनिया में मुयस्सर आ रही है। हमें यहाँ वो लोग जमा होते हैं जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, है क्या नहीं। तो एक मखसूस तबका, तो अल्लाह तबारक तआला की फजल करम से क्या होता है, अल्लाह जिसके दिल में औलिया अल्लाह की मोहब्बत डालता है, वही बंदा औलिया अल्लाह को चाहने वाला बनता है। और हमारा यहाँ जमा होने का मकसद और यहाँ पर आकर इबादत करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक, क्या, यहाँ पर औलिया अल्लाह का तस्करा होता है। खानका इस वास्ते आते हैं ताकि हमें गौस पाक का चर्चा सुनने मिलता है, इस वास्ते आते हैं कि हमें गरीब नवाज का तस्करा सुनने मिलता है। यूं तो अब आप कह सकते हैं कि वो मस्जिदों में मिलता है, मस्जिदों में भी मिलता है, बेशक मिलता है, मगर जो है ना मस्जिदों में वो तालीम नहीं होती जो खानका में होती। खानका में जो तालीम होती वो मस्जिदों में नहीं होती। मस्जिद और खानका में जो है ना बड़ा फर्क है। इस वास्ते औलिया अल्लाह जब दीन की खिदमत के वास्ते अपने घरों से निकले, तो तब कहीं भी जाने के बाद उन्होंने सीधा डायरेक्ट गांव में घुसकर जो है ना मस्जिद नहीं बनाए, मस्जिद नहीं बनाए, कहीं भी नहीं मिलती तो ना। औलिया अल्लाह की बैठक रहती, मगर वहां तो या तो पीराने पीर रजी अल्लाह तआला को एक निशान मिलता है, या तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के निशान का जो है ना एक मकान मिलता है। ये दो चीजें मिलते हैं। आज भी कई करिए ऐसे होंगे जहां पर जो है ना मस्जिद नहीं, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अलम जरूर रहता, या तो पीराने पीर रजी अल्लाह तआला का झंडा जरूर रहता। तो औलिया अल्लाह जो है ना दीन की पहचान इस तरह कराए, तो लोगों को जो है ना क्या काम करे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को अहले बैत और औलिया अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करे। औलिया अल्लाह से जोड़ने के लिए गौसे पाक का निशान और अहले बैत से जोड़ने के वास्ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निशान, ये दो निशान ऐसे हैं
جس پر سارے کا سارا دین مکمل ہے, جن سے سارے کا سارا پورے کا پورا دین مکمل ہے. تو اب ہمیں یہاں جمع ہوتے ہیں. اب ہمیں جو ہے نا ایک مشن لے کر, ایک ارادہ لے کر, ایک ٹوٹی پھوٹی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جتنی استطاعت دیا اتنی ہمیں کوشش یہاں کر رہے ہیں. اب یہاں سے ہمیں بیٹھے سے لوگ, تو یہ ہمیں ایک خاندان والے نہیں, ہمیں اتنے تقریبات میں آتے ہیں, اتنے پروگرامز کرتے ہیں, فنکشن کرتے ہیں, ہمیں ایک خاندان والے, ایک رشتے, خونی رشتے والے کا نہیں, نہ کہ ایک گاؤں والے ہیں, سب الگ الگ آزو بازو کے کم سے 5 6 7 8 قریے والے مل کر کام کرتے ہیں. اب ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا رہتا ہے؟ کون بھی اپنے بزنس کے واسطے آتا ہے کیا؟ آپ جو ہے نا میرا دکان ہے بات میں آپ کو سب جنے میری دکان میں خریداری کرو کر بولتا کیا؟ نہیں, ہماری جو ہے نا وہ مقصد نہیں ہوتا ہمارا جمع ہونے کا. تو ہمارا جمع ہونے کا مقصد کیا رہتا ہے کہ میں غوث پاک کی محبت میں جانا, اور غوث پاک کی محبت کا تذکرہ وہاں ہوتا ہے, غوث پاک کے نام کا تبرک وہاں بڑھتا ہے, میں کھا کو آنا یا لوگوں کو جو ہے نا کھلا کے آنا, اس میں کم سے کم 1 روپے کا حصہ لینا, یہ سوچ کر آتے ہیں. کیا سوچ کر آتے ہیں؟ اولیاء اللہ کی محبت کھینچ کر لاتے ہیں. اور ہماری پہچان بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. ہماری پہچان کیا ہے؟ یہ لوگ اولیاء اللہ کو چاہنے والے با, کم سے کم باہر نہیں تو کیا ہوا, اس گاؤں میں تو بھی ہماری پہچان بن چکی ہے, الحمدللہ بن چکی ہے کہ اب کم سے کم 10 سے 12 سال ہمیں جیسی بھی وہ محنت اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے لیا ہمیں کرے, تو اب جو ہے نا جمع ہو کر ہمارا ایک حلقہ بنے سے کہنا, ایک حلقہ بنے سے 4 5 گنے سنے لوگ مل کر ہمیں شروع کرے. مگر الحمدللہ کوششوں کے بعد, تکالیف جھیلنے کے بعد, اس میں جد و جہد کرنے کے بعد آج ہمیں جو ہے نا کم سے ایک 70 80 گھر اور اطراف کے قریوں کے ملائے تو 200 300 گھر ہمیں جو ہے نا الحمدللہ بن چکے ہیں, اور ہمارا جو ہے نا ایک خاندان ہے. تو اس پر میں روشنی ڈال کر جو ہے نا چند نکات پیش کرنا چاہتا ہوں, اور چند یوں سمجھو کہ نصیحت آموز باتیں جو اولیاء اللہ بیان فرمائے, تو وہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں, وہ تو نہ سناتا ہوں. کہ اب ہمیں, ہمارا ارادہ تو یہ نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے نا الگ ایک تحریک بنا کر کام کرنا, الگ جو ہے نا کچھ بھی کرنا, یہ نہیں. ہمیں جو ہے نا سب مل کر جو ہے نا صرف اور صرف اس واسطے کوشش کرے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ دین کا فہم سوجھ بوجھ جتنی بھی ہو سکے ٹوٹی پھوٹی جو ہمیں دیا, اور اولیاء اللہ کی محبت اور ان کے تذکرے کرنا, ان کی شان, ان کے راز رموز سے اللہ تعالیٰ جو ہمیں نواز ہے, تو ہمیں ہمارے بھائیوں کو بھی بتانا, ہمارے ساتھیوں کو بھی بتانا. یہ کوشش جو ہے نا اس میں ہمیں لگے, جب لگے تو قافلہ چلتے 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 جو ہے نا اب یہاں تک آیا. اب ضرورت ہے اس پر قائم رہنے کی. کیا ضرورت ہے؟ اس پر قائم رہنا, اور قائم رہنے کے بعد صرف جب تک میں زندہ ہوں یا آپ زندہ ہیں تب تک قائم نہیں رہنا, اس کا بندوبست ایسا کرنا یہ قیامت تک قائم رہنا. تو ہمیں جو ہے نا فاؤنڈرز میں سونا, قائم کرنے والوں میں سے, بنیاد رکھنے والوں میں سے. تو کیا ہوتا ہے, آنے والی نسلیں ہماری تاریخ لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اس کی تیاری کرنا. کس واسطے؟ سویرے ہمارا مرنے کے بعد ہمارا نام زندہ رہنے دے کر کو نہیں, ہمارا نام زندہ رکھن دے, یا آنے والے جو ہے نا ہماری تعریف کرن دے, یا ہمیں یاد کرن دے کرو, اس نیت سے نہیں. کس نیت سے کرنا؟ یہ جو مشن ہمیں شروع کرے, جو عقیدہ ہمیں لوگوں میں بانٹے, یہ جو ہے نا اسی فکر کو سویرے ہماری آنے والی نسلیں لے کر چلنا. یہ جو بچے نا چھوٹے چھوٹے بچے, یہ ان کے اندر آنا, دماغ کے اندر. تو یہ کوشش میں لگنا. اس واسطے کیا کیا کرنا, وہ کیسا ہوتا ہے, تو چند میں باتیں بتاؤں گا. آج جو ہے نا بیان جو ہے تھوڑا لمبا ہوتا ہے, کیونکہ یہاں آج کھانے کا بھی اہتمام کرے سر, اور خاص ایک اس طرح اس نیت سے میں آج سب کو بلایا ہوں ایک میٹنگ کے طور پر. سبحان اللہ. کیونکہ جمعہ کا بیان تو ہمیں کرنا, تو اس میں جو ہے نا پھر الگ سے بیٹھ کر میٹنگ کرنا مناسب نہیں. تو اس واسطے بیان کے دوران ہی جو ہے نا یہ نکات جو ہے نا میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے, ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے. سبحان اللہ. کیا فرما رہے ہیں؟ ساری امت کے واسطے جو ہے نا ایک پیغام ہے. ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے, یعنی وہ بول رہے ہیں جو فکر میرے اندر ہے, جو رونا میں رو رہا ہوں, یہ ساری چیزیں ہیں با, یہ لوگوں کو بتانا, اس کی طرف توجہ دلانا, اس کی طرف لوگوں کو لانا. یہ جو ہمیں رونا رو رہے ہیں, یہ جو فکر لے کو چل رہے ہیں, تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے. یعنی یہ فکر جب میں سامنے بانٹنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ اسی کے اندر داخل ہوتی جس کے اندر درد ہے, جس کے اندر درد ہے.
یہ مردہ دل میں داخل نہیں ہوتی، یہ مردہ دلوں میں داخل نہیں ہوتی. اولیاء اللہ کی محبت رکھنے کے واسطے جو ہے نا زندہ دل ہونا، دل جو ہے نا زندہ رہنا، مردہ دل کے اندر داخل نہیں ہوتی. کیونکہ ایک حدیث پاک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے صحابہ، اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو اپنا بندہ بناتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے، اپنی ولایت عطا کرنا چاہتا ہے، تو تب اللہ تبارک تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے، بلا کر فرماتا ہے اے جبریل سارے آسمانوں پر اعلان کر دے کہ فلاں جگہ، فلاں گاؤں میں، فلاں گلی میں، فلاں گھر میں، فلاں جگہ پر میرا یہ بندہ رہتا ہے، میں اسے اپنی ولایت عطا کرنے والا ہوں، میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اب ہماری اس محبت کا اعلان سارے آسمانوں پر کر دے اور تمام میری آسمانی مخلوق کو یہ بتا کہ اے لوگوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کیا کرو. جب یہ اعلان ہوتا ہے تو فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. جب فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تب اللہ تبارک تعالیٰ پھر جبریل امین کو بلاتا ہے، بلا کر بولتا ہے اے جبریل اب زمین پر جا اور اس بندے کی محبت ان دلوں میں ڈال جو میری اور میرے اولیاء اللہ کی محبت رکھتے ہیں. کیا جن کے دلوں میں پہلے سے اولیاء اللہ کی تھوڑی بہت محبت ہے، ایسے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈالی جاتی ہے، تب خود بخود لوگ کھینچ کھینچ کر اس بندے کے پاس آنا شروع ہوتے ہیں. تو کیا پتا چلا اولیاء اللہ سے ہر کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا. اولیاء اللہ سے محبت وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ محبت ڈالتا ہے. جبریل امین کو بھیج کر زمین پر جن جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت اپنے اولیاء کی ڈالتا ہے وہی اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے. اس واسطے ہمیں کس کے اوپر بھی تنقید نہیں کرنا، کس کے اوپر بھی تنقید نہیں کرتا. انہوں اولیاء اللہ سے محبت نہیں کرتے، انہوں نہیں کرتے، انہوں بلائے جاتے نہیں. بلانا ہمارا کام، دعوت پیش کرنا ہمارا کام، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا، ان کا مقام مرتبہ، ان کی فضیلت، برکات، فیوزات، ان کی سنگت کے فائدے کیا ہیں یہ بتانا ہمارا کام. مگر جو ہے نا ان پر زبردستی کرنا یا وہ نہ ماننے سے ناراض ہونا تب ہمیں غلط کہلاتے ہیں. بتانا ہمارا کام، بتانے تک ہمیں صحیح. اگر وہ نہیں مان رہا تو اس پر غلط نہیں ہونا، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں، اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں وہ رکھاس نہیں. کیا اولیاء اللہ سے محبت کرنا رکھاس نہیں، اس واسطے بندہ خالی رہتا ہے، اس کا دل و دماغ اس سے خالی رہتا ہے. تو اس واسطے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہر درد مند دل کو، بڑی راز کی بات، بڑی رازدانہ انداز میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کیا ہر درد مند دل کو جس کے اندر وہ درد ہے، امت کا درد ہے، دین کا درد ہے، اللہ کی محبت کا درد ہے، رسول اللہ کے عشق کا درد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کی محبت ہے، یہ جو درد جس کے اندر ہے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. کیا فرمائے؟ مردہ دلوں کو جگا دے نہیں بولے، بے ہوش جو پڑے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ محبت رکھا ہے مگر جو ہے نا انہوں بے ہوشی کے عالم میں ہے. کیا ہے؟ ان کو جو ہے نا یا دنیا میں آنے کے بعد سارا کچھ وہ جو ہے نا بھول کر وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایک بے ہوشی کے عالم میں ہے، ہائے دنیا کرتے لگے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ رکھا چیز انہیں خبر نہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ صرف جھنجھوڑنا، اسے یاد دلانا، اسے کیا کرنا؟ یاد دلانا. بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. تو الحمدللہ تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی کوشش ہم سب مل کر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بھی کرتے رہیں گے اور اپنی اولادوں کو بھی اس پر چلانے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ جو بے ہوش پڑے ہیں وہ جاگ جائیں. مردہ دل زندہ ہو کر ہمارے پاس آتا ہے نہیں آتا ہے، اللہ اسے کب زندہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. بے شک ہمارا کام کیا ہے؟ ہر کسی کو دعوت پیش کرنا، انہیں ہمارا رونا ایک بار سنانا ان کے سامنے رو کر. اگر وہ بے ہوش پڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جاگنے کا وقت لایا ہے تو جاگتا ہے، نہیں لایا تو کب جاگنا تب جاگتا ہے. تو ہماری دعوت پیش کرنے کے بعد وہ جاگنا ضروری نہیں رہتا. تو الحمدللہ جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں پر ہمیں کیا کرے؟ تھوڑی بہت ایک کوشش کرے. اب
کوشش کر کے جمع ہونے کے بعد ایک تو ہماری پہچان یہ بن گئی کہ ہم اولیاء اللہ کو اور اہل بیت کو چاہنے والے. اب کہاں بھی جا کر کون بھی پوچھے، کون سی گاؤں میں اطراف اکناف کے علاقے میں پوچھے یا اس گاؤں میں پوچھے تو خانقاہ کو گئے تھے تو لوگ خود بخود بولتے ہیں کیا انہوں اولیاء اللہ چاہنے والے، با اولیاء اللہ جماعت والے ہو، انہوں جو ہے نا محرم کرنے والے، انہوں جو ہے نا 11ویں کرنے والے. تو ہماری پہچان بنی کہ نہیں بنی؟ الحمدللہ ہماری جو ہے پہچان اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے بن گئی. تو یہاں آنے کے بعد ہمیں کیا ہوا، اب ایک خاندان ہو ہمارا، ایک رشتہ. بھلے یہ ہمارے باپ الگ الگ، مائیں الگ الگ ہے، خونی رشتہ الگ، خاندان الگ، ایک دوسرے سے کیا بھی کنیکٹڈ نہیں. ہاں سب الگ الگ خاندان کے، کوئی سید ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی نداف ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، کوئی الگ 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 خاندان کے جمع ہوئے. جب یہاں آتے ہیں تو ہمارا رشتے کی بنیاد ایک، ہمارے رشتے کی بنیاد ایک. یہاں کس واسطے ہے؟ خانقاہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے ہے. تو یہ نیت لے کر آنا، یہ مقصد لے کر آنا تو ہمیں کیا کہلاتے ہیں؟ اس آیت کے درجے میں آتے ہیں، اس آیت کے حقدار بنتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ جو کیا فرمایا، وَحَسَنُ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنی اچھی سنگت والے ہیں، یہ کتنے اچھے رفیق ہیں، کتنے اچھے دوست ہیں. میں انہیں کیا کروں گا، کل انہیں من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ رکھوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں انعام وہ عطا کرے گا. تو کتنی بہتر بات ہے. دیکھو جنت کی لالچ میں بھاگنا بہتر کیا اولیاء اللہ کی سنگت اختیار کرنا بہتر؟ ہاں اب لوگ جو ہے نا یوں تو دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں، کئی الگ الگ نام سے تحریکیں بھی ہیں، تنظیمیں بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں، فرقے بھی ہیں، سب ہیں. مگر جو ہے نا اپنی سوچ فکر، اپنا مقصد، اپنا بنیادی مقصد ایک نظام بنا کر جو ہے نا ایک مقصد پر کام کرنا. سب کا الگ الگ مقصد رہتا ہے. یوں تو سب اللہ کی طرف ہی بلاتے ہیں، دین کی طرف ہی بلاتے ہیں، مگر دعوت اسی کی حق ہے جو دین کی طرف بلائے مگر اولیاء اللہ کے وسیلے سے بلائے. سبحان اللہ. ایسا بلانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہی ہے جو میرے انعام یافتہ بندوں کا ہے، جو میرے اولیاء اللہ کا ہے. تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اولیاء اللہ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. اب یہاں پر آنے کے بعد ایک تو عشق رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، عشق اہل بیت میں اور عشق اولیاء اللہ میں آئے. اب اللہ تبارک تعالیٰ سے عشق کرنے والی ہر جماعت رہتی، ہر فرقے والا، ہر مذہب والا، ہر کوئی اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. مگر جو ہے نا جو اولیاء اللہ کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کو چاہتے ہیں بولے تو اس کی محبت ہی بیکار ہے، اس کی محبت ہی بیکار. اب اللہ کی طرف بلانے کی دعوت، اللہ کی طرف آنے کی دعوت ہر کوئی دیتا ہے، مگر اولیاء اللہ کے عشق سے اگر خالی ہے تو اس کی دعوت کچھ فائدے کی نہیں، کیونکہ اللہ قبول اس کرتا نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا ان سارے ہستیوں کو، انبیاء کرام کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو، ان کے واسطے فرمایا یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں، سویرے ان کے ساتھ تم نہ رکھتوں بولو اللہ تبارک تعالیٰ. تو یہ بندے جو ہے نا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش میں ساری زندگی گزارے رہتے ہیں. ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کیا تم یہاں پر اپنے حق کے واسطے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہو، جھگڑتے ہو؟ کیا فرمائے آقا علیہ السلام؟ فرما رہے ہیں تمہیں جو ہے نا اپنی پراپرٹی کے واسطے، اپنی آستی باڑی کے واسطے، کھیتی باڑی کے واسطے، مال دولت کے واسطے، باپ کی پراپرٹی، ماں کی پراپرٹی کر کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے جھگڑتے ہیں، یہ میرا حصہ، یہ میرا حصہ، مجھے یہ ہونا، مجھے ہونا، ایک دوسرے کی پراپرٹی کے واسطے جھگڑا کرتے ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، دنیا میں تم کیا جھگڑتے ہو کہ اپنے حصے کا حق تمہیں ملے، بروز محشر اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اولیاء اللہ جھگڑا کریں گے. کیا بروز محشر اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اولیاء اللہ جھگڑیں گے اس بات پر کہ ہمیں چاہنے والے ہمارے ساتھ ہوں، ہمیں چاہنے والے ہمارے ساتھ ہوں. اس بات کو لے کر اولیاء اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جھگڑیں گے. اللہ ہمیں راتوں کو اس واسطے نہیں جاگے تاکہ تو ہمیں اتنا جنت میں ڈال، ہمیں راتوں کو جو ہے نا اس واسطے عبادت نہیں کرے تاکہ تو ہمیں صرف ہمیں جنت میں ڈال. ہمارے چاہنے والے، ہمارے مریدین، ہمارے تذکرے کرنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والے، یہ بندے آج ان کے اعمال کے سبب جہنم میں ہیں یا کہیں جنت کے نچلے درجے میں ہیں.
تو اے اللہ ہمیں ان کی سنگت عطا کر, انہیں ہماری سنگت عطا کر. یہ بات کو لے کر اولیاء اللہ بروز محشر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث پاک ہے. تو کتنی بڑی بات ہے, خوش نصیبی کی بات ہے کہ اولیاء اللہ کے واسطے کام کرنا. اب یہ سب چھوڑ کو, اولیاء اللہ سے ہٹا کو تمہیں خالی نماز پڑھو, نماز پڑھے تو ہوا اللہ راضی ہوا. ہرگز نہیں ہوتا. کیا جس نماز میں اولیاء اللہ نے, وہ نماز بھی نہیں. کیا نماز میں بولوں میں, کیا نماز میں اللہ بھی ہے, رسول بھی ہے, اولیاء اللہ بھی ہے. اتحیات مکمل نہیں ہوتی جب تک اولیاء اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا. اتحیات مکمل نہیں ہوتی, اس واسطے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسی نماز بھی نہیں قبول کرتا. تمہیں نماز میں ان کا خیال نہیں آنا, ان کا خیال نہیں آنا, یہ نہیں ہونا, وہ نہیں ہونا, ولی اللہ کا یہ کا, ایسی نام نہاد نماز, یہ ابلیس کی نماز ہے. یہ سجدہ ابلیس کا سجدہ ہے, سمجھے. تو اس واسطے اولیاء اللہ کی محبت کو ایسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا, کبھی بھی جو ہے نا اس سے دامن ہمارا خالی نہیں ہونا. تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں آنے کے بعد, جڑنے کے بعد ہماری محبت کا ملنے کا مقصد, بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہمارا رشتہ اہل بیت اور اولیاء اللہ کی محبت ہے. اس واسطے خاص کر میرے بیانات تمہیں یوٹیوب پر جتنے بھی ڈالے ہو وہ سنو کہ میں ابھی کم و بیش 12 یا 13 برس ہوا, 10 11 12 برس ہوا بیانات کرنے لگو. اتنے سب بیانات میں تھوڑے بہت ڈالا سو اس میں. تو میرا کون سا بھی بیان سوائے اہل بیت اور اولیاء اللہ کے بغیر نہیں ہے. گنے چنے جو بیچ میں ایام آتے ہیں عیدین وغیرہ کے, میں ہر بیان میں, تمہیں اس پر گواہ بھی ہے, ہر بیان میں یا تو میں اولیاء اللہ کا ذکر کرتا ہوں یا اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں. دوسرا مضمون ہم نہ آتا نہیں. دوسرا مضمون جو ہے نا ہم نہ آتا, نہ ہمیں پڑھے لکھے ہے, نہ ہمیں عالم ہے, نہ حافظ ہے, نہ کچھ بھی ہے. ہاں تو ہمیں بزرگان سے جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا کرا اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں جو کر رہے ہیں ہمیں صحیح ہے کیا غلط ہے, صحیح راہ چل رہے ہیں یا راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں, اس پر بھی ہمیں آگاہی رہنا. اس واسطے کیا کریں, ہمیں آج وہ مضمون بتا کر جو ہے نا اس میں اور آپ کا یقین بڑھانے کی جو ہے نا میں تھوڑی بہت کوشش کیا. اب اللہ تبارک تعالیٰ جب جمع کرے, ایک کام ہمارے سے لے رہا ہے, اولیاء اللہ کے عشق اور اہل بیت کا عشق. یوں سمجھو کہ ہماری ایک چھوٹی سی ایک تنظیم کی طرح ہے. ہماری جو ہے نا ایک چھوٹی ایک تحریک رہتی ہے نا, ایک تنظیم رہتی ہے نا ایسے. مگر ہمارا مقصد کیا ہے, ہمیں کس نقطے پر کام کر رہے ہیں؟ فروغ اہل عشق اہل بیت اور اولیاء. کس پر کام کر رہے ہیں؟ فروغ عشق اہل بیت و اولیاء. یا تو اہل بیت کا عشق لوگوں کے سینوں میں ڈالنا, اولیاء اللہ کا عشق لوگوں کے سینوں میں ڈالنا. اب جب جمع ہوئے تو آپ, ایک میری ذاتی فطرت کے بارے میں تمہیں بتا دوں. میں کتنے لوگ ہیں ساتھ میں, نئے نئے جڑے بہت ہیں, پرانے سے پرانے لوگ میرے ساتھ میں ہیں. تو میں جب بھی یہاں خانقاہ میں کسی بھی بلائے, کسی نہ کسی سلسلے کے ایک پیر کو, مرشد کو, صاحب خلافت کو بلا کر ہمیں جو ہے پروگرام کرے. کئی پیرا لوگ آئے, مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کسی بغیر صاحب خلافت کے کون سا بھی پروگرام کرنا. صاحب خلافت رہنا, انہیں لے کر پروگرام کرنا, یہ میری عادت تھی. کیونکہ جب سے ہم نہ سمجھ آئے اولیاء اللہ کی اور خلافت کی, صاحب خلافت لوگوں کی جب سمجھ آئی, تو میں کون سا بھی کام کرنے میرا دل اتنا ہوتا تھا کہ صاحب خلافت نے سے پروگرام کرنا ہوا, یہ دل نہیں مانتا تھا. تو ہمیں بلائے, کئی سلسلے کے مشائخ ان کو پیرا لوگ بلائے, اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ابھی آگے بھی ہم انشاءاللہ بلاتے ہی رہیں گے. مگر میں اس طرف دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں جڑیں, کام کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اور برکت عطا فرمائے, آمین. اور ہم تمام کو اسی طرح جڑے رکھیں. اب اس واسطے جڑے رہنے کے واسطے ہمیں کیا کرنا, شیطان کے حملوں سے ہمیں آگاہی رہنا. کیونکہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ 4 لوگ جڑ کو مل کو کام کرنا, ہے شیطان نہیں چاہتا. وہ کسی نہ کسی روپ میں, کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی ذریعے سے داخل ہونے کی کوشش کرتا. اس واسطے ہماری جماعت کا مسئلہ خاص کر کون سے اہل سنت والجماعت جب ہمیں کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو ہمارے اہل سنت والجماعت کا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے کیا؟ اس میں ٹکڑے بہت ہیں. اس کے اندر جو ہے نا کیا ہے, میں میرا پیر, میں میرا پیر, میرا سلسلہ, میری تحریک, یہ رونا ہے اس میں بڑا کیا ہے. تو ہمیں اسے یہاں آبزرو بھی کرے سکے. اور الحمدللہ میں یہ نوٹ کرے ہوں اچھی طرح, جو یہ نیت سے آیا انہیں ٹکاس نہیں, جو وہ نیت لے کو آیا انہیں ٹکاس نہیں آیا. 1 بار 2 بار دیکھا یہ کیا کی بھائی نہیں, الگ قسم کے لوگ آئے, کو مریداں بھی بھاگ کو گئے, وہ پیراں بھی بھاگ کو گئے سر. وہ
वैसी नीयत लेकर आया सो मुरीद भी भाग को गया है, वैसी नीयत लेकर आया सो पीरा भी भाग को गई ऐसे, दोबारा नहीं आना, हमें बुलाया तो नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नुक्ते पर हमें मजबूती से कायम रहना। क्या, जब यहाँ आते हैं तो दिमाग पूरा खाली कर पाना, क्या कर पाना, ये एक हमारा एक खानदान है, एक रिश्ता है, हमें काम करना है अहले बैत के वास्ते, हमें काम करना है इमाम हुसैन की मोहब्बत के वास्ते, हमें काम करना है मौला अली अलैहिस्सलाम का मुकाम लोगों को दिखाने के वास्ते, हमें काम करना है गौसे पाक और ख्वाजा गरीब नवाज की अजमत बताने के वास्ते। तो मैं बता रहा था इतने पीरा लोग आए खानका को, मैं पीरी मुरीदी के ऊपर बयानात करूं और मुरीद बनने के फायदे बयानात करूं, मुरीद बनने की तरफ तवज्जो दिलाऊं, मगर कभी किसी को ये नहीं बोला कि इसका मुरीद बन। क्या तुम्हें गवाह है, एकले को तो किसी बोला रहा तुम्हें बोलो, ये नहीं तुम्हें मुझे बोले तो मैं बोलियो क्या मुरीद बन। मगर ये पीरा भी आ रहे हैं, धारवाड़ वाले भी आ रहे हैं, उली वाले भी आ रहे हैं, बेलगाम वाले भी आ रहे हैं, बीजापुर वाले भी आ रहे हैं, अल्लाह वाले भी आते हैं, वहां से कहाँ से भी पीर लोग आए। तो मैं कभी भी नहीं बोला कि तू बाबा जाकर उसका मुरीद बन, वो दिल का मामला रहता है, मुरीद बनना दिल का मामला रहता है। लोग आगे मुझे पूछे, पीरा लोग आने के बाद नहीं मुझे पूछे उन्होंने साहेब भाई मैं उनके पास मुरीद बना जो, किसी एक को भी मैं नक्को बनू कर नहीं बोले आज तक। इसमें कितने से नहीं मुरीदा मने साले जो अपने दिल से जाकर मुरीदा बने, नाम उन्होंने मुझे पूछे बनंदे का नक्को बोल को, आकर मशवरा उनके हिसाब से उन्होंने लेते थे, साहेब भाई मैं उनके पास मुरीद बना, हाँ मुरीद बना जाता जाओ बन, अच्छी बात है। तो नीयत हमारी ये रहना, सब कौन भी कहाँ भी मुरीद बनता नहीं कि हमें उसमें जो है ना बुग्ज और अदात नहीं लाना बीच में। तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अंदर और खासकर आजकल के मशाइखिन के अंदर इल्ला माशाल्लाह गिने चुने चंद लोगों को छोड़कर ये है, क्या है, कौन सा भी बंदा बाजू वाले का मुरीद बना तुमको अच्छा नहीं लगता, हाथ बैठ को चलते रहते हैं, मेरा मुरीद बनने छोड़ो उसका बन रहा, मेरे पास क्या कम है, मैं इस्तिशाना है, मैं तो ये नहीं रहना। तो हर सिलसिला गौसे पाक रजी अल्लाह तआला को मिलता है। तो मैं की बता रहा मालूम क्या, हम हमें एक जुड़ कर एक मिशन एक तहरीक के तौर पर जब हमें काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो नहीं मगर आइंदा भी ये नहीं होना, यहाँ तक कि जो है ना तुम्हें मालूम है मैं भी खिलाफत नहीं हूँ, तो सवेरे को जो है ना हमारे हाथ से भी गलती नहीं होना। तो इस वास्ते में बयान करने का मेरा मकसद क्या है मालूम है क्या, हजरत दाता गंजबख्श अली हजवीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैं वाकया सुनाया था कि आप काबतुल्लाह को गए और काबतुल्लाह के तवाफ के दौरान आप बार बार एक ही वजीफा पढ़ रहे थे। आप काबतुल्लाह के तवाफ के दौरान जो है ना वज़ाइफ पढ़ते हैं, पहले जो है ना फेरे में अलग, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, चौथे में अलग दुआएं पढ़ते हैं, हाँ तो दरूद शरीफ पढ़ते हैं, अलग अलग दुआएं हैं। तो बंदा पढ़ता है, जिसे कुछ भी नहीं आता उन्हें सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है। मगर दाता गंजबख्श अली हजवीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अजीब वजीफा पढ़ रहे थे, अजीब दुआ कर रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, हर तवाफ के अंदर फरमाते थे ऐ अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक बना, ऐ अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक बना, ऐ अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक बना। हर तवाफ में जो है ना ये बोलते थे ना, ऐ अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक बना। तो आजू बाजू वाले सुने सुने हैरान हुए, पहले तवाफ में वेज पढ़े, दूसरे तवाफ में वेज पढ़े, तीसरे तवाफ में साथ में। तो बाद में पूछे हजरत तुम्हें कौन कहाँ वाले और ये क्या वजीफा पढ़ रहे हैं, सब जने जो है ना दुआएं पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तुम्हें भी बोल रहे हैं ये क्या वजीफा, मेरे अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक बना। तो हजरत दाता गंजबख्श अली हजवीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं मेरे दोस्तों की संगत में हमेशा रहूंगा, जैसे मेरे दोस्त हैं मैं वैसा बनूंगा। क्या, जैसे मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, संगत वाले हैं, मैं वैसा बनूंगा। मैं मेरे दोस्तों को नेक बनाने की दुआ इस वास्ते करूँ अल्लाह से, अगर वो नेक बन गए तो मैं नेक बन जाऊंगा। ताकि जो है ना मैं इस वास्ते अब तुमना बयान कर रहा हूँ, तुमना ये मालूम रहना नुकात पूरे, ये नुकात जो है ना कौन सा भी जो है ना बात राज है राज है राज है कर छुपा कर रखने की जरूरत नहीं आज के दौर में, हम ना मालूम है। तो हर राज कई बातें मैं तुम्हें खोलकर बयान करने की जितना मुझे मालूम है कोशिश करता हूँ। क्यों मालूम है, ये मालूमत रहना, क्या ये चीजें मालूम रहना। अगर कल को खुदा ना खास्ता अगर मैं गुमराह होने लगा, राह से हटने लगा, तो तुम्हारे अंदर रोकने की सलाहियत रहना, समझे नहीं, तुम्हारे अंदर रोकने की सलाहियत रहना कि तुम्हें जो बोले साले तुम्हें सीधा काम करने छोड़ उल्टा जा रहे हैं, तो ये सब पूछना मालूम है ना, ये इख्तियार रहना। क्यों बंदा जो है ना कब कौन सी राह पर गुमराह होता है, कब कहाँ जाकर भटकता है, जो है ना इब्लिस शैतान जो है ना अच्छे अच्छे बड़े बड़े औलिया अल्लाह को नहीं छोड़ा। हमें कौन से झाड़ के पत्ते, हमें जो है ना अभी हमारी इब्तिदा है, शुरुआत है। इस वास्ते दाता गंजबख्श अली हजवीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सुन्नत है, अगर तुम्हें हर चीज का इल्म रहा, मालूमात रही, तो सवेरे तुम्हें मुझे समझा सकते हैं, नहीं तो क्या तो मालूम है क्या
انہوں کر رہے ہیں سو سب بھی سچ چیز رہیں گا وہ بول کو خاموش نہیں بیٹھنا, پوچھنا. اگر کچھ غلط نظر آیا آپ کو یا تو مجھے پوچھنا یا تو ہمارے میں کون سو علم والے ہیں ان کو وہاں پوچھنا, یہ انہوں کرے ایسا, اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس میں کیا مصلحت ہے کیا حکمت ہے, یہ پوچھنا. ہاں یہاں سے باہر جا کر اس کا تذکرہ نہیں ہونا, یہاں سے باہر جا کر پیٹھ پیچھے نہیں پوچھنا. اگر پیٹھ کے پیچھے پوچھے تو ایک غیبت ہوئی, بعد میں وہاں سے شیطان داخل ہوا. وہ سننے والا چپ نہیں پڑتا, سننے والا کیا کرتا معلوم ہے, مجھے فون کرتا, کیا دیکھو سلیم بھائی تمہارے بارے میں بول رہا تھا, انہیں ایسا پوچھ رہا تھا. تو میرے اندر جو ہے نا کیا بھائی ہم میری غیبت کر, یہاں چاہتا ہے یہاں کھاتا بھی میرا گالے پھرا. تو ایسا جو ہے نا نا اتفاقی پیدا ہوتی, ایک دوسرے میں جو ہے نا نا اتفاقی پیدا ہونے کی امکان ہوتا ہے. اس وجہ سے کیا کرنا, جو بھی چیز بظاہر اگر غلط لگی تو دیکھو ایک راستہ ایک مشن ہے چل رہے ہیں, ہمارا ایک مقصد ہے, ایک منزل ہے, وہاں پہنچنا ہے ہمیں, اور پہنچنے کے واسطے ہمیں الگ الگ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ میں بتایا تھا ایک بیان میں, کیا ایک میدان جنگ میں سپاہی کیا کرتا ہے, اپنا اوزار بدلتا ہے, ہتھیار بدلتا ہے, اپنا لباس بدلتا ہے, اپنی چال بدلتا ہے, ڈھنگ بدلتا ہے, مقصد بدلتا کیا, مقصد نہیں بدلتا. اس طرح جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ایک مقصد کو لے کر چلتے رہتے ہیں, ہمیں ہمارے یہ بدلنا پڑتا ہے, طور طریقے کیسے حالات ہے, کیا کیا کرنا, کیا ہمیں جو ہے نا طور طریقے چال چلن بدلنا پڑتا ہے, مقصد نہیں بدلتا. تو یہ دیکھ کر ہمیں کیا آج ایسا کر رہے تھے سبیر, وہ دیکھ کر جو ہے نا بھی دوسرا کیا بھی جو ہے نا کام تھوڑا ہٹ کو کرنے لگے, تو اس میں کیا حکمت ہے یہ پوچھ لینا, سمجھے, اپنے ذہن کو درست کرنا, بدزن ہو کر نہیں جانا. یہ انوج بول لیتے ایسا ایسا کر رہے ہیں, یہ کیا چھوڑ بولتا ہے, یہ کرتا ہے, چھوڑ کر بھاگ ہو گیا تو خلاص سمجھنا اسے شیطان اٹھا کے لے گیا, سمجھے نا. جیسا کہ اب ہمیں روحانی علاج کر رہے ہیں, روحانی علاج کے بارے میں اس کے خلاف بولا صلاح, میرے یوٹیوب پر بیان ہے, روحانی علاج کے خلاف جو ہے نا میں بیان کرا صلاح, آج میں کر رہا ہوں. تو کس واسطے کر رہے ہیں, اس میں کیا ہے, تو دیکھ کو دور سے بھاگ کو جانے کے بدلے جو ہے نا قریب آگوں سے پوچھنا, اسے جاننے کی کوشش کرنا, اور اس میں کچھ بھی اگر ہمیں غلطی کر رہے ہیں تو اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرنا, دیکھو یہ کر رہے ہیں اس میں غلط, سمجھے نا. یہ اپنے اندر جو ہے نا ایک ہمت ایک جرت جو ہے نا پیدا کر لینا. تو اب آخری بات, وقت کافی ہوا, یہ بتا کر جو ہے نا میں بیان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب ایک بندہ ایک رہبر, ایک لیڈر, ایک قائد بن کر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں کہ نہیں, انہیں کیا تو اچھا کر رہا بابول کا جو ہے نا لوگ جڑتے ہیں. جب لوگ جڑے تو چلتے 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 جو ہے نا باقاعدہ ایک تنظیم کی طرح بنتی ہو, ایک تنظیم کی طرح بنتی, ایک تحریک کی طرح بنتی. بننے کے بعد جو ہے نا اس میں اب 3 طبقات ہوتے ہیں. کون سے, ایک تو وہ قائد رہتا جو مشن شروع کرا صلی اللہ تعالیٰ جسے ٹھہرا کرے رہتا ہمت دے, اور جو اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اس میں جو ہے نا اور 2 طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایک جو ہے نا باصلاحیت رہتے ہیں اس کے اندر, جنہیں جو ہے نا ایک عہدہ دے کر عہدے دار بنایا جاتا ہے, بناتے ہیں نہیں. پھر باقی والے جو بچے رہتے ہیں وہ وابستگان رہتے ہیں اس کے ساتھ جڑیس والے. اب جو ہے نا وہ لیڈر کی ذمہ داری الگ رہتی, عہدے داروں کی ذمہ داری الگ رہتی, اور ساتھ میں جڑے ہوئے جو چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری الگ رہتی. تو اب یہ تینوں مل کر کام کرے تو کام ہوتا ہے, سمجھے نا. میں لیڈر بول کے کرسی پر بیٹھا تو کام نہیں ہوتا. اس کے ذمے, اس کے حق میں جتنے کام ہیں انہیں انجام دینا, وہ کرنا. اور عہدے داران بولے تو جسے خاص ذمہ دے رہتے ہیں, جسے جو ہے نا کسی اگلے کو پریسیڈنٹ بنائے رہتے ہیں ایک اس کا کمیٹی کا, کسے جو ہے نا وائس پریسیڈنٹ بنائے رہتے ہیں, کسے سیکرٹری بنائے رہتے ہیں, کسے جو ہے نا کیشیئر بنائے رہتے ہیں, پیسوں کی ذمہ داری دے رہتے ہیں, کسے جو ہے نا ممبر بنائے رہتے ہیں, الگ الگ کام کی ذمہ داری دے رہتے ہیں. سب جنے مل کو کام کرے تو کام ہوتا, نہیں تو نہیں ہوتا. موٹے زبان میں کیا ہے, سب جنے مل کو کام کرے تو ہوتا, نہیں تو نہیں ہوتا. تو آج جو ہے نا ہمیں کام کریں اور جو ہے نا انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. اور تم نہ آج یہاں بلانے کا اور یہ باتیں سمجھانے کا میرا بنیادی مقصد یہ کہ ہمیں جو ہے نا ایک پروگرام کرے, اتنا بڑا جو ہے نا ایک پروگرام کرے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آئے ہوئے لوگ مہمانہ اتنا خوش ہوئے کہ جا کر مجھے فون کر کر کے بتائے, کیا بولے کہ کیا صاحب ہمیں بہت ساری جو ہے نا تقریبات میں گئے, بہت سارے جو ہے نا پروگرامز اٹینڈ کریں, مگر جو ہے نا وہاں ہمیں ایک الگ منظر دیکھے. کیا بولے نا, وہاں ہمیں ایک الگ منظر دیکھے. تو کیا دیکھے وہاں, تو پوچھنے کو بتاتے ہیں کہ تمہاری جو جتنی بھی کمیٹی تھی, جتنے بھی لوگ بندے تمہارے جو ہے نا کام کر رہے تھے خانقاہ میں, اس میں کون بھی نہ چھوٹا تھا نہ بڑا تھا, سب کے سب مل کو کام کر رہے تھے. تو یہ ادا لوگوں کو پسند آتی. کیا یہ جو ہے نا میں بڑا, میں چھوٹا, میں لیڈر, میں عہدے والا,
یہ چیز جو ہے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک ہمارے اندر نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ بھی نہ آئے، اس کے جو ہے نا اس کی سوچ سمجھ بوجھ یہ ہمارے اندر آنا، اور کبھی بھی یہ خیال نہیں کرنا کہ مجھے بڑا بنائے، مجھے چھوٹا بنائے، مجھے یہاں بٹائے، مجھے وہاں بٹائے، مجھے یہ دیے، مجھے وہ نہیں دیے، یہ خیال نہیں کرنا۔ اگر کسی کے اندر ایسا خیال آتا ہے تو تب کا تب اسے منہ پر پوچھنا، اس میں ہماری عزت بڑھتی ہے، پوچھنے والے کی بھی عزت بڑھتی، جسے پوچھا گیا اس کی بھی عزت بڑھتی، سمجھے نا، کیونکہ اس کی توجہ ہوتی ہے، اگر میں سچی جسے بھولا رہا تو وہ ہاں گا، تو ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر وہ بات جا کر باہر بولے تو یہ دوسروں کے ذہن کو پراگندہ کرے، سر کا خراب کرے، سر کا تمہیں جو ہے نا بعد میں چار لوگوں میں کوئی اچھا کام کر رہتے کیا با میں جا کے اس کے دماغ میں کیڑا ڈالے، سر کا دیکھو جو نہ ہوں کرے اسے کرے، ہوں کرے، ہوں کرے مجھے، تو کیا ہوتا، ایک تو تیرا دماغ خراب ہوا، تو بدزن ہوا، ہمیں چاہتے تو نہیں تھے تیرے ساتھ برا کرنا، تیرا دماغ بدزن ہوا، مگر تو کیا کر رہا ہے، وہ کیڑا لے جا دوسرے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، نقصان ہمارا نہیں ہوتا، تیرا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا، اب ہمیں اولیاء اللہ سے جڑے سو کافی باتیں جو ہے نا میں تمہیں آن ریکارڈ بول نہیں سکتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی چیزوں سے نوازتا ہے کہ ہمیں خبر بھی نہیں رہتی۔ اب ہمیں امام حسین کا ایک نشان رکھیں تو وہاں ان کے کتنے خدام آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، وہ ان کچھ معلوم، امام حسین کو معلوم، اللہ کو معلوم، اس کے رسول کو معلوم صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہے۔ غوث پاک کا ایک نشان رکھیں، وہاں جھنڈا لگائیں تو وہاں آنے والے کی منتیں، مرادیں، پریشانیاں چپی دور نہیں ہوتے رہے، کیا وہاں غوث پاک ڈائریکٹ بغداد سے اپنے خادم وہاں بھیجے رہتے ہیں، ایک مخلوق رہتی جہاں پر ان کے نام پر خدمت کرتے رہتی، ایک مخلوق جو ہے نا ان کے نام پر خدمت کرتے رہتی، تو ایسے میں کون بھی دشمن بن کو داخل ہوا تو انہیں کب کہاں جا کو ستیہ ناش ہوتا اسے معلوم ہوتا، معلوم ہے۔ اس واسطے وہ نحوست ہمارے اوپر نہیں پڑنا، اس واسطے ہمیں کیا کرنا، ہر وقت ہر لمحہ ہمارا ذہن، ہماری نیت، ہماری سوچ فکر جو ہے نا بالکل پاک و صاف رکھنا، کبھی بھی پراگندہ یا بد ذہن جو ہے نا ہونے کی کوشش نہ کرنا، اور جو ذمہ داری لے رہتے ہیں اپنے اوپر اسے خوب جو ہے نا جیسا نبھائے ویسا نبھانے کی کوشش کرنا۔ آج جو ہمیں یہ مجلس رکھیں، آج جمعہ کے دن جو ہے نا بلا کر جو ہے نا سب کو خاص دعوت دے بلائیں، اس واسطے کہ بطور سب سے پہلے شکریہ آپ لوگوں کا، کہ اگر میں اکیلا یا دو چار لوگ مل کر یا ہمارے گھر والے مل کر کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے تھے، سمجھے نا، اتنا اچھا جو ہے نا پروگرام نہیں کر سکتے، سب کا ساتھ ملنے کے بعد ہی ایسے کام جو ہے نا کامیاب ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد جو ہے نا ہمیں یا خلافت لے کر بادشاہ بننا، یا جو ہے نا یہاں کا حکمران بن کر بیٹھنا، یا بڑا بن کر بیٹھنا، یہ نہیں ہے ہمارا مقصد۔ جو بنیادی اول دن سے جو تھا آج بھی وہ ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مرتے دم تک وہ رہے گا۔ بس ہمیں کوشش یہ کرنا کہ اس میں ہمارے سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں خود جڑنا، خود جو ہے نا ہمارا ایک مشن با، ہماری ایک تحریک با، ہماری ایک تنظیم شروع ہوئی، میں جو ہے نا ذمہ داری کے ساتھ اس میں داخل ہوتے رہنا، آتے جاتے رہنا، یہ فکر رکھنا دنیا کے کام کاج کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، اس واسطے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ایک نظام ایک بنا کر، ایک جگہ بنا کر دیا ہے۔ آج جو ہے نا ہمیں جمعہ پڑھنے کی اور دیگر نمازہ پڑھنے کی ایک جگہ ملی ہے، تو یہ ہمارا بول کو آنے کی کوشش کرنا، کیا کرنا، یہ ہمارا بول کو آنے کی کوشش کرنا۔ بھلے جگہ ہماری ہے، کھیتی جو ہے نا ہماری ہے، زمین ہماری ہے، مگر یہ جو حصہ جتنا یہ خانقاہ بنی اور یہ نشان بنے، یہ اب ہماری نہیں رہی، سمجھے نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، معلوم ہے نا، اللہ نہ کرے، میں بتا رہا ہوں سمجھانے کے واسطے، اگر میں یہ خیال آیا سمجھو گا میں یہاں ایک گھر بنا لے جو ہے نا میرے بیوی بچوں کو لا رہنا، تو بھی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وقف ہوئی، یہ جو ہے نا یہ جگہ خانقاہ غوث پاک کو اور امام حسین علیہ السلام کے نام پر دے دی، ہمیں دے دیے۔ وہاں کے خداموں کا الحمدللہ آنا جانا یہاں شروع ہوا ہے، کئی لوگ اس کے اثرات بھی دیکھ چکے ہیں، سمجھے نا۔ تو اب یہاں جو ہے نا دنیاوی زندگی بسر کرنے والا دھڑ نہیں ہوتا، معلوم ہے۔ تو یہ جگہ کس کی ہوئی؟ اب اس پر ہمارا اختیار نہیں، اب اس کے اوپر امام حسین کا اور ان کے غلاموں کا اختیار ہے علیہ السلام، اس پر غوث پاک کا اور ان کے غلاموں کا اختیار ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ اب اس کے بعد اسے باہر سے سنبھالنے کی، چلانے کی، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہم سب کی، میری اکیلی نہ میں، کیا میرے اکیلے کی نہ میں، تمہاری سب کی بھی، جتے تھے لوگ جڑے نا آتے جاتے نا سب کی۔ تو یہ فکر لے کے نا، تو یہ سلیم بھائی ان کا کھیت وا کر نہیں سمجھنا، یہ ان کی خانقاہ کر نہیں سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے سے ایک کام لے رہا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں اللہ تعالیٰ یہ خدمت کے واسطے ہمیں چنیا ہے بول کو، یہ فکر لے پانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا۔ سویرے آج جو محبت لے کو میں جا رہا ہوں،
सवेरे मेरा बेटा भी मेरे बाद जाना हुआ बोल को अपने बच्चे को लाने की कोशिश करना, जब भी हमें हमारी माँ बहनों के वास्ते जो है तकरीब रखते हैं उनको भी लाने की कोशिश करना, मालूम है। तो आप इसके अलावा अपने दोस्त अहबाब साथियों को लाने की कोशिश करना। इस गांव में जो है ना हलाकत बदनसीबी तबाही इस वास्ते की सब क्या, अब इन्हों गवाह है, इन्हों 80s के ज़माने में यहाँ थे, पूरी अहले सुन्नत वल जमात थी, लोग चाहने वाले थे, इन्हों यहाँ पैदावेश वाले, यहाँ पढ़ाई हासिल करे वाले, इन्हों जो है ना यहाँ जवान वेश वाले, कितनी अहले सुन्नत वल जमात थी, कितने लोग औलिया अल्लाह को चाहने वाले थे, हमारे से ज़्यादा इनको अच्छा मालूम है। तो आज का माहौल क्या है, तो ऐसा है अब बच्चों के अंदर अहले सुन्नत वल जमात की कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं, ऐसा मानना है लोगों का, समझे नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिवाय इंडिया के गिने चुने मुल्कों को छोड़कर सारी दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात है, सारी दुनिया में सूफीज़्म है, सारी दुनिया में औलिया अल्लाह है, समझे नहीं। ये कुएं की मेंढक की तरह है, उससे भी छोटा तबका ये है, मालूम है नहीं। तो इस वास्ते क्या करना, सोए बेहोश लोगों को जगाना है, बेहोश जो हुए हैं उन्हें जगाना है। उन्हें जगाने के वास्ते क्या करना, ये तो कम से कम जुमा के दिन खुद आने की कोशिश करना, नियत करो, पुख्ता नियत करो, गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गवाह बनाकर नियत करना कि ये जगह तुम्हें कबूल करे से तुम्हारे इलाके में कुछ हमें जुम्मा अदा करते हैं, अगर कोई नियत करो। एक जुम्मा किसी काम की वजह से चुका तो अगले जुम्मा आने की कोशिश करना और अपनी औलाद को लाने की कोशिश करना, और इसके बाद अपने साथियों को, दोस्त अहबाब को लाने की कोशिश करना। कम से कम एक बंदा, कम से कम एक आदमी को अपने साथ लेकर आने की कोशिश करना, तन्हा नहीं आना, खुद गर्ज बन को आने की कोशिश नहीं करना, समझे नहीं। किसी न किसी को लाना, जो भी औलिया अल्लाह की। अब लोग बोल रहे हैं, चालू हुआ, लोग बोल रहे हैं हमें भी होश बा, हमें भी 11वां करने वाले, हमें भी घरा में करने वाले, हमना की नहीं तुम्हें बुलाते, हमना की नहीं दावत दिए। लोग फोना कर को भी पूछे, जबरदस्ती हमना झिंझोड़ को दावत दे दे। तो ऐसे लोगों को जुमा के दिन लाने की कोशिश करना, एक अपने ऊपर जो है फरीजा बना लेना, मालूम आने। तो अल्लाह तबारक तआला इस पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। मेरे कहने में, बयान में कुछ भी गलती खामी है तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से इन बुजुर्गान दीन के सदके में माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।